اگر آپ کا قورمہ بھی پانی جیسا بنتا ہے یا تھک گریوی نہیں بنتی تو یہ ریسپی بالکل آپ کے لیے ہے۔ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور ایگزیکٹ آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل ٹیسٹ بھی دے گا اور اس کی لک بھی ویسی آئے گی۔ تو اس کے لیے آج ہم شاہی قورمے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چکن لیں گے۔ چکن ہمارا 3 کلو ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے دھو کے میڈیم سائز ہم نے چنکس میں اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم پیاز لیں گے، 1 kg پیاز ہے، اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں ڈال کے۔ اچھے سے پیسٹ بنا لینے کے بعد پین میں آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم پیسٹ کیا ہوا پیاز ڈال کے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے۔ جب پیاز پانی چھوڑنے لگے اور اس طرح اس میں ببلز بننے شروع ہو جائیں تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے۔ کور کر کے اس لیے بناتے ہیں، جب یہ اس طرح کے ببلز نکلتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کو جلا دیتے ہیں اور پیاز بھی اندر سے کچا رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے پیاز کچا نہیں رہتا۔ اب ہم جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ بنا کے چکن کے اوپر 3 چمچ ہم نے نمک ڈالا اور جنجر گارلک کا پیسٹ لگا کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ادھر ہمارا پیاز فرائی ہو رہا ہے۔ پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکہ اس کا ہلکا گولڈن کلر آنے تک پکانا ہے اور پھر اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دیں گے۔ چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے اس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کو کور نہیں کرنا بلکہ کھلے میں ہی اس کو فرائی کرنا ہے۔ جب اس طرح چکن اپنا کلر چھوڑ دے اور اس میں سے آئل نکلنا شروع ہو جائے، اس پوائنٹ پہ ہم 4 ہری الائچی اس طرح میں نے کھول کے ڈالی ہیں تاکہ اس کے اندر سے سیڈز جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا جوس نکالیں، فلیور نکالیں۔ اور 2 ٹیبل سپون ہم نے زیرے کے ڈالے ہیں۔ یہ میں بلیک زیرہ ڈال رہی ہوں، کالا زیرہ، تو آپ وہ بھی ڈال کے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ چکن کے اندر اس کا اچھے سے فلیور نکل کے آ جائے۔ اور پھر ہم میڈیم فلیم پہ اس کو اچھی طرح گولڈن براؤن ہونے تک چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا پیاز بھی فرائی ہو رہا ہے اور چکن بھی۔ چکن اچھے سے فرائی بھی ہو جائے گی اور اندر سے گل بھی جائے گی۔ اب بلیک پیپر، لونگ، بادیان کے پھول اور یہ دار چینی کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں۔ اب یہاں پہ 5 بادیان کے پھول تھے تو میں 2 بادیان کے پھول اس پوائنٹ پہ ڈال دوں گی تاکہ بادیان کے پھول کا اچھی طرح فلیور چکن کے اندر آ جائے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے بنائی بھی کرتے رہیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے اندر سے پک بھی جائے، فرائی بھی ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے۔ اب یہ میں 1 kg دہی کو اچھے طریقے سے میں نے وسک کر کے چکن میں ڈال دیا ہے۔ اس سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی کریمی آئے گا اور گریوی بھی اسی دہی سے تیار ہوگی۔ اب ہم اس کو مکس کر کے اور ہلکے ہاتھوں سے بھنائی کریں گے۔ اب دہی یہاں پہ اپنا پانی چھوڑے گا تو اب ہم نے یہاں پہ بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا چکن ٹوٹ بھی سکتا ہے، گل بھی سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پراپر طریقے سے مکس کر کے بناتے رہیں گے اور اس کو کور کر کے پکانا ہے تاکہ دہی کے پانی میں ہی ہماری چکن جو ہے گل جائے، اور پھر ہم اس کو میڈیم فلیم پہ تقریباً 15 منٹ تک پکائیں گے اور اس طرح کی تھک گریوی تیار کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری گریوی بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے اور اس کا کلر بھی بالکل چینج نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے چکن کو توڑا ہے۔ یاد رہے میں نے بون لیس چکن لیا تھا اور اس میں کچھ ہی پیسز جو تھے وہ بون کے ساتھ تھے، تو آپ جو بھی چاہیں چکن لے سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ہری مرچیں ڈال رہی ہوں۔ ہری مرچیں ڈالنے سے ایک تو اس کا فلیور انہینس ہوگا، دوسرا اگر آپ اسپائسینس چاہتے ہیں تو اسپائس بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ اب جو میں نے گرم مسالہ پہلے آپ کو دکھایا تھا، کالی مرچیں، بادیان کا پھول، دار چینی پاؤڈر اور وہ ہم لونگ، اس ٹائم پہ اب ہم یہ پسا ہوا مسالہ اس میں ڈالیں گے۔ ہم نے مسالہ بالکل لاسٹ میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو۔ اگر آپ مسالہ پہلے ہی ڈال دیں گے تو آپ کے قورمے کا کلر ڈارک کی طرف چلا جائے گا اور یہ بلیکش لک دے گا۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے گرم مسالہ یہ ڈالنا ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وائٹ قورمے کے لیے، اور اس کے بعد ہم کریم ڈال دیں گے۔ آپ کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو گھر کی بلائی بھی لے سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ 2 پیکٹ کریم کے تھے تو میں نے ایک پورا پیکٹ ڈالا اور ایک ہاف پیکٹ ڈال کے اس کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے۔ دم لگانے سے یہ ہوگا کہ کریم اچھے سے چکن کے اندر ایبزارب ہو جائے گی اور وہ بہت ہی اچھا فلیور بھی دے گی اور اس سے آپ کا جو قورمہ ہے رچ اور کریمی ٹیسٹ دے گا۔ اب یہاں پہ ہم اچھے سے مکس کر کے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پہ دم لگا دیں گے۔ دم لگانے کے بعد یہ دیکھیں کریم نے اور قورمے نے آئل چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا قورمہ تیار ہے۔ اب ہم اس کو اپنے سرونگ پاٹ میں ڈالیں گے اور دیکھیں یہ بالکل کریمی ہے
اور نہ اس کا چکن ٹوٹا ہے. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس پوائنٹ پہ. جو ہم نے گرین مرچیں ایڈ کی ہیں اس سے اس کی لک بھی بہت اچھی آئے گی اور اس کا فلیور بھی انہینس ہو کے نکلے گا. اگر آپ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر کا یوز زیادہ کیجئے یا گرین مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. جب ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا اس ٹائم پہ گرین چلیز جو ہیں زیادہ کوانٹٹی میں ڈال دیں تو اس سے اسپائسینس زیادہ ہو جائے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح آپ کسی کی بھی دعوت کریں یا کچھ تو ایسے قورمہ بنائیں، سب کو کھلائیں، یقیناً سب کو بہت پسند آئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قورمہ بھی بالکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے اور شاہی لک دے تو آپ نے پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اسی کو ہی آپ نے ایگزیکٹ فالو بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.